بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے معتکف کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی نیکی کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے ایک تو بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے در پر قرب الہی اور رضائے الہی کی حصول مقصود ہوتی ہے، اور اللہ کے در پر، اللہ کے گھر میں اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور مسجد میں بند ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ معتکف مسجد میں ہی رہتا ہے، اب جب مسجد میں رہتا ہے تو دیگر اعمال صالحہ، مریض کی عیادت ہے، جنازے میں شرکت ہے، وغیرہ وغیرہ جو نیکیوں کے کام ہے، نیک کام ہے، بہت سارے اعمال ہے، پھر اس اعمال میں تو شریک نہیں ہو سکتے۔ اب جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں ہو کر باہر کے تمام اعمال حسنہ کا اجر و ثواب جو ہے اس کو مسجد میں بیٹھ کر ملتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے جنازے میں شرکت کی نہیں ہے، جنازے کی شرکت کا اجر آپ کو ملتا ہے، مریض کی عیادت نہیں کی ہے، مریض کی عیادت کا اجر آپ کو ملتا ہے، اور آپ نے خدمت نہیں کی ہے، خدمت کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ دو باتیں مذکورہ حدیث میں ذکر کی ہے کہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور باہر کے جو اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال، اس کے اعمال، ان اعمال کا اجر و ثواب بھی معتکف کو ملتا ہے۔ دوسری فضیلت طبرانی نے اور امام بیہقی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد مما خافقین۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے، تو اللہ تعالی اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور جن کے مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اب جو بندہ 10 دن معتکف رہے تو وہ کتنا دور رہے گا جہنم سے؟ 30 گنا کم از کم جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنے فاصلے پر جہنم سے دور رہے گا۔ میرے بھائی، کتنی بڑی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے در پر حاضر دیر کر
اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ امام شعرانی نے کشف الغمہ میں ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے کہ ایک بندہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھے اور اس کو 2 عمروں اور 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ صاحب مراقل فلاح لکھتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اعتکاف میں دل کو دنیا اور دنیا ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے، نفس کو مولا کے سپرد کرنا ہے اور آقا کے چوکٹ پر پڑھنے کا نام اعتکاف ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر بیوی بچوں سب کو، پہلے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا خواہشات پوری کرنا ختم کر دیا، بند کر دیا دن کے وقت، یہ بھی بڑی جدوجہد ہے، بڑا عظیمت کا کام ہے روزہ رکھنا، اور پھر سب لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پر، اللہ کے گھر پر حاضر دے کر اللہ کو راضی کرنا، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، اصحاب عظیمت کا کام ہے، عظیمت بڑے اللہ کی ولیوں کا کام ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔